بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 مئی 2020 روز اتوار، یکم شوال بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہ سکیں۔ خبر شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ہماری طرف سے عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ خبر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے پردیسیوں کے لیے۔ پردیس کی عید کیا سنائیں، کس حال میں آتی ہے پردیس کی عید، نکل آتے ہیں آنسو جب یاد آتی ہے دیس کی عید، رہیں وہ خوش و خرم گھر میں اپنے جن کے لیے ہم کو رلاتی ہے پردیس کی عید، آتے ہیں یاد جب وہ پھول سے چہرے، اس لمحے ہم کو کتنا تڑپاتی ہے پردیس کی عید، کس سے گلے ملے کسے کہیں گے اپنا ہم، بس یوں ہی تنہائی میں گزر جاتی ہے پردیس کی عید، کہتے ہیں ہر بار بس پردیس کی ہے یہ آخری عید، اگلے سال پھر آ جاتی ہے پردیس کی عید۔ اللہ سب پردیسیوں کی مشکلات کو آسان کریں۔ سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں۔ حرمین میں عید کی نماز ہوگی، شاہ سلمان نے منظوری دے دی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حرمین شریفین میں نماز عید ادا کرنے کی منظوری دے دی، تاہم نمازیوں کی شرکت معطل رہے گی۔ سعودی پریس ایجنسی واس کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے کہا ہے کہ شاہ سلمان نے عید کے شعائر کو قائم کرنے کے لیے حرمین میں نماز ادا کرنے کی منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا کہ حرمین کو وبا سے محفوظ رکھنے اور لوگوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے نماز عید میں عوام الناس کی شرکت معطل رہے گی۔ مساجد سے عید کی تکبیریں بلند کرنے کی اجازت۔ سعودی عرب میں عید الفطر پر مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے عید کی تکبیریں بلند کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ شاہی فرمان جاری کر کے سعودی عرب کی جامع مساجد کے مؤذنوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ عید کے دن تکبیریں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے نشر کر سکتے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور دعوت ڈاکٹر عبداللطیف بن عبدالعزیز آل شیخ نے مملکت بھر کی جامع مساجد کے تمام مؤذنوں کو تحریری طور پر ہدایت دی کہ وہ عید الفطر کے دن نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز عید کے وقت تک باہر والے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے تکبیرات نشر کریں۔ لاک ڈاؤن کے دوران کون سی شاپس کھلی رہیں گی؟ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبد الرحمن الحسین نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں مکمل کرفیو کے دوران اہم اقتصادی اور تجارتی ادارے کھلے رہیں گے، تاہم سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ مکمل کرفیو کے دوران 20 قسم کے تجارتی اور اقتصادی ادارے معمول کے مطابق کام کرتے رہیں گے۔ عید الفطر کے دوران کرفیو سے مستثنی مراکز کی تفصیلات جاری کی ہیں، جن میں منی مارکیٹ، سینٹرل مارکیٹ، سٹورز، پیٹرول اسٹیشن 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ سبزیوں اور گوشت کی دکانیں، اشیاء خوراک فراہم کرنے والے مراکز اور گیس اسٹیشن صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ریسٹورنٹ صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک کھولے جائیں گے، ہوم ڈیلیوری سروس تک محدود رہیں گے۔ یاد رہے کہ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں جمعے کو شام 5 بجے سے مکمل کرفیو رہے گا۔ تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کرفیو، سماجی دوری اور 5 سے زائد افراد پر اجتماع کی پابندی کا مکمل اہتمام کریں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ کورونا کے متاثرین کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہو گئی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی مجموعی تعداد 70,161 تک پہنچ گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 2,442 نئے مریض سامنے آئے۔ ہفتے کو بھی ریاض میں سب سے زیادہ 749 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران سعودی عرب میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ مجموعی تعداد 379 تک پہنچ چکی ہے۔ ترجمان نے بتایا مزید 2,233 مریض شفا یاب بھی ہوئے۔ شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 41,236 ہو گئی ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران نئے مریضوں میں 35% سعودی اور 65% غیر ملکی شامل ہیں۔ اس وقت 28,546 ایکٹیو کیسز ہیں۔ اس میں 339 افراد انتہائی نگہداشت میں زیر علاج ہیں۔
جاری اعداد و شمار کے مطابق ہفتے کو جدہ میں 444، مکہ میں 466، مدینہ میں 273، دمام 79، الجبیل 77، قطیف 22، الخبر 21، طائف 31، الحفوف 28، زہران 23، بریدہ 21 اور یمبو میں 20 مریضوں میں کرونا وائرس کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہے۔ ایک بہت بڑی خبر انڈین ایئر لائن سے متعلق، اگست سے پہلے بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کریں گے ہردیپ سنگھ پوری۔ نئی دلی، بھارت اگست سے پہلے بین الاقوامی مسافر پروازوں کو شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ کہنا تھا وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا۔ ہفتے کے روز انہوں نے پریس کانفرنس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم مکمل طور پر نہ صحیح لیکن ایک اچھی خاصی تعداد میں انٹرنیشنل پروازوں کو بحال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اعتراف کیا، انہوں نے مزید کہا کہ کچھ ہچکچاہٹ کی توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ مرکز ان کے خدشات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی حتمی تاریخ نہیں دے سکتا کہ کب بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع ہوں گی، لیکن اگست یا ستمبر تک یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ جدہ سے ایک اور پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر کراچی پہنچ گئی۔ پی آئی اے کی پرواز PK-78 جمعے کی رات 11:30 بجے جدہ سے روانہ ہو کر کراچی پہنچی۔ قونصل جنرل خالد مجید اور ڈپٹی قونصل جنرل شائق احمد بھٹو نے مسافروں کو جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رخصت کیا۔ حکومت پاکستان نے کورونا کی وبا سے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ یہ جدہ سے اب تک کی 5ویں پرواز تھی۔ خصوصی پروازوں کے ذریعے 1000 سے زیادہ مسافروں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ ریاض سے بھی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز دمام سے بھی 2 پروازوں کے ذریعے 260 افراد اسلام آباد گئے تھے۔ خصوصی پروازوں میں وزٹ ویزے، خروج رہائی اور میڈیکل ایمرجنسی کی وجہ سے سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ریاض میں سفارت خانہ پاکستان اور جدہ میں پاکستان قونصلیٹ سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی کے انتظامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ نرخوں پر کنٹرول کے لیے مارکیٹوں کے تفتیشی دورے۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ میں وزارت تجارت نے عید الفطر کے حوالے سے ایک ہفتے کے دوران مارکیٹوں کے 3791 دورے کیے تاکہ عید بازار میں قانون شکنی کرنے والوں کا تدارک کیا جا سکے۔ ویب نیوز سبق نے ریجنل وزارت تجارت کے حوالے سے بتایا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر زکوٰۃ فطر کے لیے تمام شہروں میں خصوصی سٹالز لگائے جاتے ہیں، جبکہ رمضان اور عید الفطر بازار بھی خصوصی طور پر منعقد کیے جاتے ہیں۔ عید الفطر پر کرفیو، آن لائن اجازت نامے کس لیے؟ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ مکمل کرفیو کے دوران صرف ایک صورت میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی گھروں میں نکل سکتے ہیں۔ المرصد ویب کے مطابق وزارت داخلہ کے ترجمان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ صحت خراب ہونے کی صورت میں مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی مکمل کرفیو کے دوران گھروں سے نکل سکتے ہیں۔ انہیں وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ایپلیکیشن اسفنی کے ذریعے کرفیو پاس حاصل کرنا ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکار ہی فیصلہ کریں گے آیا درخواست دہندہ کا کیس واقعی اس لائق ہے کہ اسے طبی امداد کے لیے گھر سے نکلنا ضروری ہے یا نہیں۔ گھر کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے 7 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں قصیم پولیس نے اپنی رہائش کو باربر شاپ میں تبدیل کرنے والے 7 غیر ملکی حجاموں کو گرفتار کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قصیم پولیس کے ترجمان بدر الصحبانی نے بتایا کہ پولیس نے گرفتاری کی کارروائی خفیہ رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی۔ پولیس کو پتہ چلا تھا کہ 7 غیر ملکی نے کرونا وائرس کو قابو کرنے کے لیے مقرر حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باربر شاپ کی بجائے گھروں میں باربر شاپ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر کے طور پر باربر شاپس پر پابندی لگائے ہوئے ہے۔ طیارہ حادثہ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کراچی میں قومی ایئر لائن PIA کے طیارے کے افسوسناک حادثے پر سعودی حکومت کی جانب سے بھی افسوس اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر اس حوالے سے پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی حکومت کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والے پاکستانی مسافر طیارے کے متاثرین اور حادثے کے نتیجے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے
دلی دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں مکہ پولیس نے بیرون ملک مقیم بہروپیے کے لیے رقم جمع کرنے والے 7 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا کہ وہ گروہ کے زیر حراست ارکان بیرون ملک مقیم بہروپیے کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے رقم جمع کر رہے تھے۔ سعودی خبرساں ادارے کے مطابق گروہ میں 5 افراد کا تعلق یمن اور 2 کا سعودی عرب سے ہے، جبکہ ایک خاتون بھی شامل ہے۔ بیرون مملکت مقیم بہروپیہ خود کو اعلیٰ سعودی عہدیدار ظاہر کر رہا تھا اور سماجی رابطے کے وسائل پر پیغامات بھیج کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے عطیات جمع کر رہا تھا۔ دمام میں آتش زدگی، 48 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر دمام کے عہد محلے کے ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی، تاہم کوئی شخص متاثر نہیں ہوا۔ محکمہ شہری دفاع کے اہلکاروں نے فلیٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا۔ 11 بچوں سمیت 48 افراد کو عمارت سے بحفاظت نکال لیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے ٹویٹر پر بیان میں تفصیلات دیتے ہوئے واضح کیا کہ دمام کے عہد محلے کی 4 منزلہ عمارت کے آخری فلور کے ایک فلیٹ میں آگ لگ گئی تھی۔ اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائی شروع کر دی گئی۔ بچوں سمیت 48 افراد کو بحفاظت عمارت سے منتقل کر دیا گیا، کوئی بھی مکین زخمی نہیں ہوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ سعودی عرب کی مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔